کا ہے اور ایمبیسڈر کا کام ہے ویزا دینا. تو جب انٹیریئر منسٹری نے یہ کہہ دیا ہے تو اگر طلال چودھری صاحب سے رابطہ کر کے ہمارے لائر ان سے رابطہ کریں گے, آپ کے سامنے کھڑے ہیں, ان کو میں کہتی ہوں ان سے رابطہ کریں, ان کو بتا دیں کہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے, اس کے ان کو تو وہ بھی ان کا ٹریکنگ نمبر بھی ہے ان کے پاس, یہ ان کو ٹریکنگ نمبر دے دیں گے. اور طلال چودھری صاحب آپ آ کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ بچوں کو ویزا نہیں مل رہا. کیا کوئی ڈاکیومنٹ مسنگ ہے, کیا کوئی زیر زبر پیش رہ گیا ہے, بتا دیں کہ کیوں نہیں مل رہا ان کو ویزے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ سلمان اکمل راجہ اور محمود خان چودھری آپ کے پاس پہنچے, چکرین پہنچے, دیگر ایم این ایز نہیں پہنچے, تو کل بشیر خان ایم این اے پی ٹی آئی لیگ سے ان کا تعلق ہے, کل آئے ہوئے تھے ڈالا, انہوں نے کہا کہ ہمیں محمود خان چودھری اور سلمان راجہ نے یہ کہہ کر پارلیمنٹ بلایا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیں, اس کے بعد ہم اڈیالہ چلیں گے. لیکن جیسے وہ نکلے ہیں تو اس کے 5 منٹ بعد جو ہے ہمیں وہاں بند کر دیا گیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ سلمان اکمل راجہ اور محمود خان چودھری کی وجہ سے ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس میں بند کیا گیا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا سلمان صدر اور سلمان راجہ نے کل جب ٹاک کی تھی, انہوں نے کہا سلمان اکمل راجہ کو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. تو کس حوالے سے اپریشیٹ کیا؟ کیونکہ وہ بھی باہر نکل آئے, باقی بھی باہر نکل آتے. نہیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بلایا اور ہمیں ان کی وجہ سے بند کیا گیا. نہیں اگر ہمیں نہ بلاتے تو ہم سیدھا اڈیالہ آتے. وہ جو دیکھیں ہمیں تو وہ پتہ ہے جو ہمیں آ کے جو باقی ایم این ایز جو ان کے ساتھ اکیلے سلمان اکمل راجہ اور اچکزئی صاحب نہیں تھے, ہمارے تھوڑے سے ایم این ایز بھی ان کے ساتھ تھے. شاندانہ کو ہم نے دیکھا, اور بھی کوئی تھا, اور کون تھا وہ ایم این ایز سے جن پہ الزام لگتا ہے کہ کمپرومائزڈ ہیں. اچھا میری بات سنیں, وہ ایم این ایز بھی ان کے ساتھ نکل کر آئے تھے, تو باقی بھی آ جاتے. مجھے تو نہیں سمجھ آئی. خیر یہ اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے, پاکستان میں 5 تاریخ کو لوگ جو جن کا خیال تھا خوف کی زنجیروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اپنی حقیقی آزادی کے لیے یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی وہ جذبہ رکھتے ہیں اور احساس رکھتے ہیں کہ پاکستان کو آزاد ہونا چاہیے, اور کوئی قانون توڑے بغیر, کبھی قانون نہیں توڑا, میں نے نہیں دیکھا جو کوئی قانون توڑتا ہو. ہم بھی جا کر بیٹھتے ہیں اڈیالہ کے باہر, کوئی قانون نہیں توڑتا. ہم سڑک پہ بیٹھتے ہیں کہ نیا قانون بنا دیں, بلکہ جو ادارے ہیں وہ قانون پہ نہیں چلتے. آپ نے دیکھا چکری پہ آپ بھی موجود تھے, کیا ہوا تھا؟ ہم چکری پہ سڑک کے اوپر بیٹھے تھے پچھلے 1.5 بجے سے, میں اور میری بہنیں اور میری بہن کی نواسی اور بیٹی, ہم سارے 1.5 گھنٹے سے ہماری فیملی وہاں پہ چکری پہ بیٹھی تھی. انہوں نے کہا آپ انتظار کریں, ہم آپ کو بتاتے ہیں, جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں. اس کے بعد تھوڑے سے لوگ آنا شروع ہو گئے, ہم جا کے سڑک پہ سائڈ پہ ہم بیٹھ گئے. پھر وہ پولیس نے آ کے کہا کوئی 10 بجے کے قریب کہ آپ یہاں سے اٹھیں, یہاں دہشت گرد آ رہے ہیں. اے ایس پی نے بھی آ کے ہمیں کہا. ہم نے ان کو کہا ہم نے کبھی قانون نہیں توڑا, اگر ہم نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو سامنے وہ بسوں کا وہ ہوٹل ہے, ہم ادھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے, اس کا مطلب ہم قانون نہیں توڑیں گے. ہم وہاں چلے گئے سارے. ہم جیسے وہاں گئے تو انہوں نے اس ریسٹورنٹ کی بتیاں بند کر دیں, اور آپ گواہ ہیں کیونکہ آپ میں سے کافی لوگ ادھر تھے. آپ کے پیچھے بھی پولیس نے ایک قسم کا لاٹھی چارج کیا. انہوں نے آپ کو وہاں سے بھگایا کہ نہیں؟ آپ سب گواہ ہیں, تو آپ کیوں نہیں بات کرتے کہ کیا ہوا تھا؟ آپ کو بھگایا سب کو. پھر ہم نے اندھیرے میں خطرناک تھا, ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کھڑے, ساتھ اتنا اندھیرا کر دیا وہاں پہ کہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی, اور دہشت گردی تب ہو سکتی تھی. ہم نے بتیاں جلوائیں, ہم نے کہا جتنے یہاں لوگ کھڑے ہیں ان کو کھانا دے دو, تاکہ یہ نہ پولیس کہہ سکے کہ یہ کیوں یہاں کھڑے ہیں. اور اس کھانے کو انہوں نے تماشا بنا دیا. شرم آنی چاہیے ان کو. پہلے لاٹھی چارج کرتے ہیں, پھر پولیس والے کھڑے ہو کے تصویریں کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, پولیس والوں نے تصویریں کھینچی نا, بتانے کے لیے کہ جی دیکھیں یہ ساری دعوت کر رہے ہیں. بھی صبح سے بھوکے تھے, اور آپ لوگوں نے بھی بیٹھ کے کھانا کھایا تھا, یہ بھی بتا دیں. آپ یہ رپورٹ کیا کریں صحیح کہ آپ بھوکے تھے دن سے, اور پھر آپ کو کھانا ہم سے سب نے مل کے کہا سب کو کھانا کھلاؤ. ہمارے ڈرائیور بھی تھے, بیچارے غریب بھی کھڑے تھے, سب بھوکے کھڑے تھے صبح دوپہر سے. کیا اتنا بڑا روزہ رکھنے کے بعد نہیں کھا سکتے تھے؟ یہ جرم بنا دیا.
تو اس لیے آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ جب اگر رپورٹ کو کرنا، ہم تو سیدھی بات کرنے والے لوگ ہیں، اس سے زیادہ ہم بات نہیں کریں گے اور نہ ہی کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ فیصل صاحب کب تک رابطہ کریں گے؟ میں فیصل صاحب کو کہوں کہ بھی فون کر دیں ان کو نکل ہاں کے. میں ان کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ حاصل کرتا ہوں کہیں سے، اور اور ان کو جس طرح آپ نے انسٹرکشن دی ہے آپ ان کو ایک لیٹر بھیجیں کہ آپ نے جو میڈیا والوں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا آپ سے کانٹیکٹ کریں، یہ بچوں کے ٹریکنگ نمبرز ہیں، آپ بتائیں کہ ان کو ویزا کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ میں نے ان کو بتا دیا. خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کی جو 3000+ جو ہے ایلیٹ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ اپنی پراپرٹی فیملیز میں پرتگال شفٹ ہو کے وہاں انہوں نے پراپرٹیز بنا لی، اب وہ بھاگنے والے ہیں. تو اس کے جواب میں جو ان کے RO تھے ان کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لی. اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، جب قانون ہی ختم ہو گیا پاکستان میں تو جو قانون تباہ کرنے والے سب سے پہلے تو وہی بھاگیں گے نا. قانون تو انہوں نے خود تباہ کیا ہے. اگر ایک دفعہ قانون ختم ہو جائے تو سب سے زیادہ خوف زدہ وہ ہیں. عوام تو ویسی پسی بھی ہے، تو لوگوں کے پاس تو یہ پیسے وسائل نہیں ہے کہ ہم یہاں سے ملک چھوڑ کے اگلے جہاز پہ بھاگ جائیں. تو اس لیے یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ جب آپ قانون کی بالادستی ختم کر دیں گے، آئین کی بالادستی ختم کر دیں گے، حالات اس سے بہتر نہیں ہوں گے. پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سارا وقت کہتے ہیں